بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 43 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ایمان والوں کی ایک مثال ذکر کی گئی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مومن ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ کو کوئی تکلیف ہو تو اس کے تمام اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کے بھی سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ ترجمہ اس میں الفاظ دیکھ لیں، الفاظ کو خاص نہیں ہے، مومن یہ پہلے گزر چکے ہیں، اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، اور باب اس کا افعال ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں، اشتکا باب اس کا افتعال ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا، شکایت کا قبول کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ باب افعال سے بھی آتا ہے اشکا، یہ بھی باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا کوئی لفظ اس کے اندر خاص نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اسلام نے آپس میں تراحم اور حسن سلوک کی جو تعلیم دی ہے، اس کی نظیر کسی اور مذہب اور دین کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک برادری یہ بنا دیا ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو فضیلت کا معیار ہے وہ معیار ہے تقویٰ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تمام ذاتیں، تمام قبائل اور تمام تفرقات، لسانی تعصبات، ہر چیز کو اسلام نے ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم نہ سرخ رنگ والوں سے بہتر ہو اور نہ ہی سیاہ رنگ والوں سے بہتر ہو، مگر تقویٰ کے لحاظ سے تم بہتر اور افضل ہو سکتے ہو۔ اسلام نے ہی یہ قرار دیا ہے کہ تمام مومن ایسے ہیں جیسا کہ ایک بدن ہو۔ اب دیکھیں، انسانی بدن ہے، اگر اس کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو پورے کا پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اگر سر کے اندر درد ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم بے اطمینان اور بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، تو دیگر مسلمانوں کو بھی یہ نہ ہو کہ صرف تکلیف ہے تو اسی کو تکلیف ہے، مجھے کیا پرواہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بالکل ویسے ہی خیال اور احساس کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اگر اس کو خود کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کو کس طریقے سے اپنا خیال اور احساس کرنا چاہیے تھا۔ تو لہذا چاہیے کہ دیگر مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور دیگر مسلمانوں کے غم کو اپنا غم سمجھ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر پوری امت مسلمہ میں یہ والی بات آج پیدا ہو جائے تو پوری امت مسلمہ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ پوری امت مسلمہ میں سے کسی ایک فرد یا کسی ایک قبیلہ یا کسی ایک ملک کا اوپر جو کفارہ ظلم و ستم اور تشدد کر رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس طریقے سے ظلم و ستم اور تشدد کا نشانہ بنا سکیں۔ تو یہ بتایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی ہو، اگر اس کے آنکھ میں درد ہے تو پورے کا پورا جسم کے اندر درد محسوس ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو پورے کا پورا جسم یہ بھی سر میں درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ترکیب دیکھ لیں، ترکیب اس کی آسان ہے۔ المومنون یہ بنے گا مبتدا، کاف حرف جر، رجل موصوف، واحد صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ کائنون شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ کائنون شبہ فعل اس میں واو ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، ان حرف شرط ہے، اشتکا فعل، عین مضاف، واو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اشتکا کا فاعل ہے، اشتکا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا شرط، اشتکا فعل اور کل مضاف، واو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، اور آگے بھی بالکل ایسی ہے۔ ان حرف شرط ہے، اشتکا فعل راسہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اشتکا کا فاعل ہے، اشتکا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، اشتکا فعل کل مضاف، واو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اشتکا کا فاعل ہے، اشتکا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔